اے موسیٰ اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر چلو، اور کہہ دیا تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور یہی دشمن تمہارا پیچھا کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے ہیں رات کے اندھیرے میں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اب اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ راہ دکھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام اسی تیز رفتاری پر جائیں گے کہ فرعون اور اس کا قوم اور اس کی لشکر جب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے اور دیکھیں گے بنی اسرائیل نہیں ہے اور وہ ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو لشکروں کو دوڑائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نکل کر جا چکے ہوں گے۔ لیکن نہیں، اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے اپنے امر کو ظاہر کرنا تھا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بلایا اور بحر قلزم پر پہنچا دیا، اور فرعون جو اس کی تلاش میں نکلا تھا اس کو ان کے پدموں کے نشانات دکھا کر ان تک پہنچا دیا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قوم تو جو ہے پریشان ہو گئی، بے چین، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کلا، اس سارے منظر سے کہ میری قوم ساری منظر قائم ہو کے کہ گئی، وہاں ہوتے ہوئے تو صرف پٹائیاں ہوتی تھی، کوڑے لگتے تھے، زندگی کے سانس تو چل رہے تھے، اور یہاں تو صفا ہستی سے اس کو مٹایا جائے گا کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون جو غصے میں پکڑنے کے لیے آیا اور ہتھیاروں سے اترا ہے۔ ان تمام مناظر سے موسیٰ علیہ السلام ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے، اور نہ دل کے کسی کونے میں خوف کا کوئی شائبہ ہے۔ بڑے اطمینان سے کہا ہرگز ایسا نہیں، تم ہلاک ہو ہی نہیں سکتے۔ انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے نجات کا راستہ دکھلائے گا۔ 12 قبیلے ہیں، 12 قومیں ہیں، ایک روایت کے مطابق ہر قبیلے میں 1,00,000 افراد، تو 12,00,000 افراد کو دریا یا سمندر سے گزارنا، اور پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے ان کو بچانا۔ اور ایک روایت کے مطابق ہر قوم میں 50,000 تھے، تب بھی 6,00,000 افراد، ان کے تھوڑے سے سائے کے لیے اس میدان کو کتنے دنوں سے تیار کیا جا رہا ہے، اور کیسا ہلکا سا سایہ اور یہ پردہ لگایا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے۔ اب یہ 6,00,000 اور 12 قومیں، اللہ کا نبی، ان کے لیے سمندر اور یا دریا کے پانی کے اوپر سے گزارنا، اس کے لیے تو پل بنائے جائیں، کتنے انجینئروں کو بلایا جائے، کتنی مال فن جمع ہوگا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا کہ اگر اسباب دنیا والے اسباب جمع کریں، اور معاملہ تو جھٹپٹ کا ہے، آن کی آن کا ہے۔ یہاں اللہ کا امر آیا، اے موسیٰ اضرب بعصاک البحر، یہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کے حکم سے مارو۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا ملا، یہ تو شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے تھے، بکری چرا رہے تھے، تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا، ان کے پاس تھا۔ اور جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ سے ہم کلامی، اللہ کی آواز کی مٹھاس اور اس کی لذت اور اس کا حسن کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کی آواز، تو کہتے اس آواز اور اپنی مجلس اور اللہ سے ہم کلامی کو لمبا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا، ورنہ اس کا صاف جواب تھا ڈنڈا ہے۔ یہ بچے سے پوچھو ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، بس ختم۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ سے ہم کلامی، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس اور بہت زیادہ منافع ہے، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی دشمن کو دور کرنا، یہ منافع ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہر انسان جس کے پاس یہ ڈنڈا ہو اس کے لیے بھی یہ نفع ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی منافع ہے۔ تو اللہ نے کہا پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو سانپ بنا، کہا پکڑو، پکڑا تو پھر ڈنڈا بن گیا۔ اتنا بڑا اژدہا، لیکن اب بہت بڑا اژدہا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اژدہا تو جب بھاری ہو تو اس کا رینگنا بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن تیزی میں پتلے سانپ کی طرح اڑنا والا ایسا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے کی جیسے ڈرے کہ یہ تو سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، نگلنے لا تخف، ڈریے نہیں، آپ اس کو پکڑیے۔ یوں ہی
اللہ کے حکم کو مانا اور پوروے لگے اس سانپ کو دوبارہ عصا بن گیا۔ اب یہ ہے کہ اس عصا کو جب اللہ کے ہاں پکڑو اور جب اللہ کے ہاں چھوڑ دو۔ اب اللہ کے امر پر پکڑنا، اللہ کے امر پر چھوڑنا، اللہ کے امر پر مارنا، تو اللہ نے اس کو معجزہ بنایا کہ جو اسباب والے اور حکومتیں فوجیں مل کر جو کام نہیں کر سکتی، اللہ نے اس ڈنڈے میں وہ چیزیں ظاہر کی اللہ کے حکم سے ڈالنے پر، اللہ کے حکم سے پکڑنے پر۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ماننا، اس کی خوبی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون جیسا جابر کہ لوگ اس کو دیکھ کر کانپتے تھے اور وہ کسی سے گھبراتا نہیں تھا، اور جب دعوت دی اے فرعون بنی اسرائیل کو عذاب مت دو اور تم بھی اللہ کے بندے مخلوق کو اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ تم کون ہو؟ کہ موسیٰ، کہ وہی جس کو ہم نے پالا تھا اور تم ہمارا آدمی قتل کر کے گئے تھے، کہ نہیں اب نسبت بدل گئی، اب اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہ اس وقت تک فرعون اپنی حکومت میں مطمئن اور جو چاہتا تھا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کی مدد ساتھ نہیں تھی اور دعوت نہیں پہنچی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے کر آئے تو اس نے کہا تم اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی؟ کہاں؟ اللہ نے فرمایا عصا مارو۔ عصا پھینکا تو یہ اژدہا بنا اور فرعون کی طرف دوڑا، تو وہ اس اژدہے سے اتنا گھبرایا کہ اپنے تخت کو چھوڑ کر اس کا تاج، اس کے جوتے، اس کے کپڑے کہیں، اور اتنا ڈرا کہ بیت الخلا کی طرف گیا، اس کا پیشاب اور پخانہ نکل گیا۔ یہ سارا انتظام اس کے لیے فوجیں، اس کے لیے اس کی فوج سے زیادہ جو ہے تعداد، اس سے اچھے ہتھیار اور اس سے اچھے طاقت، یہ سب کچھ نہیں، بس اللہ کے امر پر ایک ڈنڈے کو پھینکنا اور پکڑنا۔ تو اس کے بعد اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھا کہ فرعون کا معاملہ نیچے آنا شروع ہوا، اور پھر حکم ہو کے بنی اسرائیل کو لے کر جو بحر قلزم پر پہنچے، فرعون بھی آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان ہلاکتوں میں راہ نکال کر دکھائے گا، وہ کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 راستے کہ پانی چٹان کی طرح جم گیا، اور اس نے 12 راستوں کے لیے جگہ چھوڑی، اور نچلی کیچڑ جس نے دنیا کی سورج کی کرن کو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئی، اور بنی اسرائیل اپنے گھوڑوں پر تھے یا پیدل تھے، وہ اس میں گئے اور وہ اس سے پار ہوئے، اور بنی اسرائیل کا آخری آدمی دوسرے کنارے پر چڑھ رہا ہے، اور فرعون کی قوم کا آخری آدمی اس میں آ رہا ہے، اور اللہ نے دوبارہ حکم دیا، پانی پھر جو ہے وہ بہنے والا بنا اور موجیں اس میں آئی، اور چند لمحوں میں پوری ایک فوج اور ایک حکومت اور ایک قوم کو اور فرعون کے اس کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے سامنے ڈبو ڈبو کر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ ہے برکت کہ ایسا کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی صدیاں اور کتنے اسباب اور کتنے لڑنے والے اور کتنی جانوں کا ضائع ہونا، ایک قطرہ بہے بغیر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر پر اس کو جہاں مار رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، اللہ نے ایسی برکت دی اس عصا میں کہ ایک تاریخ ختم ہو گئی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ اور یہی میدان تیہ میں ہے کہ بنی اسرائیل اب موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں اور اب اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، تو اس میدان تیہ میں کوئی ان کے لیے سائے کی جگہ نہیں۔ اب 12 قبیلے ہیں، ان کے لاکھوں افراد ہیں، ان کے لیے رہنے کے سائے کا انتظام اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا۔ سخت گرمی میں گہرے بادل آ جائیں، کیسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا اس کو چین اور سکون آتا ہے۔ صبح چلتے تھے اور شام کو چلتے چلتے چھت کے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو بادل ان کے اوپر چلتا تھا، اور اس کے لیے خوراک کا انتظام اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اللہ اپنی قدرت کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم نے من اور سلوا، جی ہاں بٹیر جیسے جانوروں کا بنا ہوا گوشت اور حلوہ ان کے لیے بھیجا۔ اب ان کے لیے پانی کا نظام، ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر چلتے، ایک شخص لے کر چلتا تھا، چوکور۔ اب 12 لاکھ افراد یا 6 لاکھ افراد کو پانی چاہیے، تو کہ بھائی پتھر رکھ دو، پتھر کو رکھ کے اس پر عصا مارتے تھے، عصا مارتے تھے تو اس سے ہر طرف سے 3 چشمے، کہ ایک چشمہ کم سے کم 50,000 افراد کی ضرورت کو پورا کرے، اتنے پاور سے چشمہ نکلتا تھا۔
اللہ فرماتے ہیں بستیوں والے ایمان والے ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔